बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की का वो सफ़र जो कुछ अरसे पहले हमसे छूट गया था या पीछे रह गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रास्ते की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन जो इस मरतबा मुंतखब हुकूमत आई है इलेक्शन होने के बाद, जिसमें हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम बड़ा काम कर रही है, और इसके साथ साथ एक ऐसी शख्सियत बहुत काम कर रही है, आर्मी चीफ साहब का बड़ा रोल है, जो चाह रहे हैं कि मुल्क की मईशत की कश्ती जो डावाडोल हो रही थी उसको किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उस मंझदार से निकाला जाए। इसके नतीजे में हमने देखा तकरीबन 2 साल पहले SIFC के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसका मकसद ये था इकनॉमिक रिवाइवल और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ये नज़र आया कि अभी हमने देखा कुछ अरसे पहले पिछले ही महीने में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरी दुनिया से डेलीगेशंस आए। उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करी। हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आने को तैयार है, UAE की तरफ से और बहुत सारे मुल्कों की तरफ से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान यकीनन तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा और हम उस रास्ते पर आ जाएंगे जो रास्ता हमसे कहीं छूट गया था। इसमें यकीनन हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस कमेटी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब ने उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको एश्योरेंस दी कि उनकी इन्वेस्टमेंट की, उनके सरमाए की सेफ्टी और सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान फराहम करेगी। जैसा कि हमने देखा अभी 2 दिन पहले आइडियाज़ एक्सपोज के नाम से यहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई कराची में। पूरी दुनिया से डेलीगेशंस आए, पूरी दुनिया से लोग आए। उन्होंने हमारे फोर्सेस के साथ मीटिंग करी, हमारे जो भी चीज़ें वहाँ रखी गई थी उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। उनको ख़रीदने की बातें हो रही हैं, तरक्की की बातें हो रही हैं, आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं। ये बहुत बेहतर है पूरे पाकिस्तान के लिए। 24 करोड़ आवाम जो मायूसी का शिकार हो गई थी, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि 24 करोड़ आवाम के लिए खुशहाली का सफ़र शुरू होने वाला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या वजह हुकूमत ने कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई हैं, हुकूमत ने एश्योरेंस दी है, आखिर क्या वजह इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही। यकीनन नज़र आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त नज़र आ रही, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही जो कि उसके लिए उसी के साथ जुड़ी हुई है। यकीनन माशी तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट्स की अगर हम बात करें, बिजनेस की बात करें, ट्रेड की बात करें, बिजनेसमैन भी इस वक्त खुश नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट उसको भी कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बता चलो जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जब पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ कुव्वतें दानिस्ता या नादानिस्ता किसी के कहने पर या ज़ाती ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए चाहती हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, और वो कोशिश करती हैं डिस्टेबलाइज करने की या मुल्क में अनारकी फैलाने की। जैसा कि अभी नज़र आ रहा है एक सियासी जमात की तरफ से फिर जल्द से जुलूस और हड़तालें और धरने की बातें की जा रही हैं। इस वक्त की मैं बात करूँ, कल की मैं अगर बात करूँ, एक बेलारूस के हमारे एक बहुत वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, उनके साथ एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है और इस वक्त मुल्क में खामा-ख़ै में अनारकी फैलाने की बात की जा रही है। यकीनन एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा जो कि नहीं जाना चाहिए। तो क्या वजह है वो कुव्वतें इस वक्त सरगर्म अमल क्यों हो जाती हैं जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है और बढ़ना चाहता है? इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा बिजनेसमैन कम्युनिटी इस वक्त बहुत खुश है, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ है और आर्मी चीफ साहब हमारे 2 दिन पहले कराची है, उन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ एक नशिस्त करी और उनको एश्योरेंस दी कि वो अपना कारोबार यहाँ पे करें। हुकूमत पाकिस्तान उनकी कारोबार की सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करेगी। मैं तारुफ कर रहा हूँ, इसीलिए हमने आज बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया को ये बताएं कि आखिर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह कितना मज़ीद टाइम लगेगा पाकिस्तान आगे तक पहुँच जाएगा, जहाँ खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू हो जाएगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले भी आ चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त बात करते हैं, रिसर्च गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल सलाम दादा भाई, अस्सलाम वालेकुम दादा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय शो सलाम भाई। एक और बिजनेसमैन हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके फादर भी बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर चुके हैं, इस वक्त उनका बड़ा रोल है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, और आप डायरेक्टर हैं तवाब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। इसके अलावा ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं इथियोपिया के। हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर इब्राहिम खालिद तवाब। अस्सलाम इब्राहिम भाई, कैसे हैं? जैसा कि मैंने डिफेंस के हवाले से बात की कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई तौर पे बहुत मजबूत था और मजबूत तर होता चला यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मुल्क आगे बढ़ता है तो मुल्क में कोई पार्टी, कुछ लोग अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं, उसकी क्या वजह है? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे दरमियान डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, मेजर फवाद सिद्दीकी साहब।
अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, कैसे हैं? अब्दुलसलाम दादा भाई, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, माशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक आम आदमी को भी नज़र आ रहा है। कुछ छोटे मोटे इशूज़ ज़रूर हैं, तो क्या कहें, हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया है, किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए इसका अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, 2 साल पहले केयर टेकर हुकूमत के आने से पहले गुफ्तगू चल रही थी बैंकरप्सी की, कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा। और एक फोरकास्ट ये थी कि 350 रुपये का डॉलर होगा। फिर केयर टेकर हुकूमत आई और आपका डॉलर स्टेबल होता चला गया। आज पिछले साल सवा साल से 277 पे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपका KSE 100 इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिकली 99,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। आपका इंटरेस्ट रेट बतदरीज इस साल में चौथी दफ़ा कम होते हुए 15% पे पहुंच गया है। आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में 7.5% पे आ गई है। SIFC जिसको आर्मी चीफ हेड कर रहे हैं, वो न सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उस चीज़ पे भी काम हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग पे काफ़ी हद तक आपने कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से डॉलर मज़ीद स्टेबल हो जाएगा। जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, वो एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर शुड बी अराउंड 235। ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना किसी एक मखसूस तबके का। बात दरअसल ये कि ये अल्लाह ताला के फजल से ये मुल्क चलता रहा है और तमाम तर मायूसियों और डूम्सडे प्रेडिक्शंस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसमें कोई मायूसी की या होपलेसनेस की कोई ना ज़रूरत है और ना गुंजाइश है। एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आजकल जो ज़बान ज़दे आम है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मास माइग्रेशन हो रही है, बहुत इन लोगों का एक जत्था उठ के जा रहा है प्रोफेशनल्स का। देखिए, ये मुल्क 26-27 करोड़ आवाम का मुल्क है और इसमें अच्छी खासी तादाद यंगस्टर्स की है और 25 से 30 लाख लोगों की माइग्रेशन से न 26-27 करोड़ आवाम का मुल्क रुका है और ना रुकेगा। मैं तो ये कहता हूँ, जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सम पॉइंट इन टाइम वहाँ से रेमिटेंसेस में इजाफा हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ठीक है इब्राहिम भाई, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूँगा। सलाम भाई ने जैसे कहा कि डॉलर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रहा है, रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, इसमें पॉलिसीज़ का कितना अमल दखल है? यकीनन जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, आप समझते हैं उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे कि मेरे भाई ने कहा, किसी भी इकोनॉमी की इवैल्यूएशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करते हैं। ओके। अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन हमारी 30% से लेके 7% पे आ गई है। दिस एक्सप्लेन्स कि किस तरफ कहाँ किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। हमारा इंटरेस्ट रेट 22% से लेके 15% पे आ गया और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये सिंगल डिजिट में 9-9.5% के करीब आ जाएगा। इसके अलावा आप ये देखें कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी स्लो हो गई थी, आज कहाँ खड़ी है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2 साल पहले और आज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम बहुत बड़े डेफिसिट से आज सरप्लस की तरफ आ गए। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि एक ग्रोइंग या एक ब्लूमिंग इकोनॉमी की तरफ इंडिकेशन देते हैं। हमें बताते हैं कि कोई भी, अगर आप अभी आपने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टर क्या चीज़ देख के एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, राइट। तो वो ये इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं, जो दिखाते हैं कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस आपको कहाँ नज़र आती है। एक इकोनॉमिक साइकिल है कि आफ्टर एवरी रिसेशन देयर इज अ बूम,
Alright. آپ ایک سائیکل دیکھیں گے تو وہ نیچے آئے گی تو وہ اٹھے گی. اٹ از باؤنڈ ٹو پک اپ. کبھی بھی یہ ایک ہسٹری اٹھا لیں آپ کسی بھی ملک کی, کسی بھی اکانومی کی, تو ہماری اکانومی ایک ریسیشن سے نکل چکی ہے اب الحمدللہ. اور اس اکانومی کو ریسیشن سے نکالنے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اقدامات حکومت کی طرف سے لیے گئے ہیں انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم آرمی چیف صاحب کو بھی اس بات کی میرا خیال ہے کہ پورے کریڈٹ کے حقدار ہیں کہ ہماری آرمی نے اکانومی کو اون کیا. انہوں نے یہ اکنامک پرابلم کو سولوشن نکالنے کے لیے جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کا ساتھ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آرمی چیف صاحب نے پچھلے 2 مہینے میں 2 ملاقاتیں کی ہیں بزنس مین سے, ایک پرسوں کی اور ایک 2 مہینے پہلے کی, اور ان کا ملنا, ان کا یہ کانفیڈنس دینا. دیکھیں ایز اے بزنس مین ہمارے لیے ایک بڑی سمپل سی بات ہے, پولیٹیکل ویوز اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ آن ون سائڈ. اگر کاروبار چلے گا, اگر اکانومی چلے گی تو سب چیزیں چلیں گی. اگر کاروبار نہیں چلے گا, اگر اکانومی نہیں چلے گی تو کیا ہوگا؟ اگر میں آج اپنی فیکٹری بند کروں گا تو جتنے لوگ میری فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہ ان امپلائے ہوں گے. ان پہ جتنے ڈپینڈنٹس ہیں ان سب کی, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک فیکٹری میں 100 لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا جو ڈپینڈنسی ریشو آتا ہے وہ ایک بندے کا 5 لوگوں پہ آتا ہے. تو 500 لوگ تکلیف میں آتے ہیں ایک فیکٹری بند ہونے سے. کتنی زیادہ انڈسٹریز بند ہوئی ہیں ہمارے یہاں, بے حساب ہے. آپ آج ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں کہ اسٹاک ایکسچینج ہمارا ماشاءاللہ بڑا تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ فیکٹرز کو دیکھیں, اگر آپ بیسس کو دیکھیں تو یہ دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن. ہمارے اسٹاکس بہت انڈر ویلیوڈ ہیں. ہمارے سینٹیمنٹس انفارچونیٹلی ہم پاکستانیوں میں اس میں ہم سب کو شامل کرتا ہوں, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نا امیدی گناہ ہے. اور ہم ان قوموں میں سے ہیں کہ ہم بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں. ہم ہلکی چیز نیگیٹو دیکھتے ہیں, ہم سب ہاتھ پیر کھڑے رکھ لیتے ہیں. دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب آئے گی اگر آپ لوکل جو آپ کا بزنس مین ہے وہ انویسٹ کرے گا. میں اگر لوکل کاروبار کر رہا ہوں, میں لوکل انڈسٹریلسٹ ہوں, اگر میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں گا تو فورن انویسٹمنٹ بہت دور کی بات کی ابراہیم بھائی نے کہ ہمارا جب تک لوکل انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرے گا تب تک ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کری, لوکل انویسٹمنٹ کی بات کری, فورن FDI کی بات کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کری. لیکن جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا, جب بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, فلورش ہوتا ہے, ملک آگے کی طرف بڑھتا ہے, تو نہ جانے کچھ قوتیں کہاں سے نکل کے آ جاتی ہیں, کوئی پوشیدہ ہوتی ہیں یا کوئی ان کو آگے بھیج دیتا ہے, کوئی ان کو پش کرتا ہے. وہ ملک میں ایک انارکی پھیلانے کی, ایک ہراسمنٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک آگے نہ بڑھے. سوال کا جواب لوں گا میجر فواد صدیقی آپ سے. سر کیا وجہ ہے کچھ قوتیں کہ چھپی بھی ہوتی ہیں, یہ خود نکل کے آتی ہیں, یا کوئی غیر ملکی اشارے پہ کام کرتا ہے کہ وہ جب ملک آگے بڑھے تو آپ جلد سے جلوسے کریں, اڑا اڑی کریں, ہنگامہ کریں؟ کیا وجہ ہے سر یہ؟ کون نہیں چاہتا یہ؟ بہت بہت شکریہ صاحب. دیکھیے یہ تو بات روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں ترقی کا عمل جو ہے وہ تیز ہونے لگتا ہے, کچھ نادیدہ قوتیں جو ہیں اس کو ہنڈرنس پیدا کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ ذرائع استعمال کرتی ہیں, جس میں آپ نے بہت ہی بجا اشارت فرمایا کہ جی جلوس ہے, دھرنے, اور وہ ایگزیکٹلی ان ٹائمنگ پہ ہوتے ہیں جس ٹائمنگ پہ ہمارے فارن ڈیلیگیٹ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے بالکل نشاندہی فرمائی کہ جی ابھی جو ہے بیلاروس کے وفد کل پہنچے گا اور پرسوں ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمارے بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ہمارے لیے, اس سے زیادہ بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. بالکل. اور اسی پہ ایک جماعت کا جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کرنا اور کیپٹل پہ چڑھائی کرنے کا اندیہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی ایما پہ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جب چائنا پریزیڈنٹ کا وزٹ کا یہاں اعلان ہوا تھا تو یہ ہوا. اس کے بعد جب یہ شنگھائی کارپوریشن کی بات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ دھرنے کی بات کی. تو obviously یہ تو ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ جی جس جماعت کو وہ ایک محب وطن جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کا لیکن جو عمل ہے وہ اس کے بالکل مترادف نہیں ہے. لیکن دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. پاکستان اس وقت اس دورائے پہ ہے, جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کل جو جنگ کا پلیٹ فارم ہے وہ اکانومی پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. کنونشنل وار اب تقریباً تمام دنیا میں قصہ پارینہ ہو گئی ہے. آپ یوکرین کی, رشیا کی مثال لے لیں.
डिलेइंग टैक्टिक्स का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह एक कौम दूसरी कौम को इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा जो है वो उसको ख़त्म कर दे कि वो जंग करने के काबिल ना रहें। हम लोग माशाल्लाह जो हमारा महल वकू है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है कि जिसकी वजह से चीन ने अपना पायलट प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का उसके लिए पाकिस्तान को मुंतखब किया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो महल वकू है इट एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन मिडिल ईस्टर्न कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज Exactly. और उसको ब्रिज के लिए ट्रेड के लिए इकॉनमी के लिए इससे ज़्यादा सही जो है जगह वो मुयसर आ नहीं सकती। तो ये तो एक बात हुई राज साहब, लेकिन देखिए दूसरी तरफ इस वक्त जो हमारे चारों तरफ आपको पता ही है कि जी अब एक ग्रेट वॉर और ग्रेट गेम की दोबारा जिक्र हो चुका है। इस खित्ते में चाइना को काउंटर करने के लिए तमाम जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के तकरीबन ममालिक हैं जिसमें नेटो यूएई ले लें वो बरसरे पैकार हैं इस खित्ते में फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज अ स्टूज स्टेट ऑफ दिस कंट्रीज जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बरसर पैकार है। और चाइना का पायलट प्रोजेक्ट इस वक्त सीपेक है जो कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह कमिश्निंग होने जा रहा है। इसको हर सूरत में सबोटाज करने के लिए वो हर जराए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे वो केबी की तरफ से हो, क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस वक्त एनार्किक सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पनप रही हैं और उनकी जो सपोर्ट है इकोनॉमिकली मॉरली ट्रेनिंग वाइज वो हमारे दुश्मन ममालिक कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। इसी तरह जो हमारी दुश्मन एजेंसीज हैं उनके लिए उन्होंने अपने खजानों के मुंह खोल दिए हैं और वही जो है वो आके क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म कर रहे हैं। हमारे जो मासूम लोग हैं पिछले दिनों जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर तरफ इस वक्त खून का बाजार गर्म है बलूचिस्तान में केपीके में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों के बावजूद जो हमारी आवाम है वो इनसे बरसरे पैकार है। आप देखिए चीफ साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि ये वो जंग है जिसमें यूनिफॉर्म वाले भी और बगैर यूनिफॉर्म वाले भी जो हैं वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। अब हमारा मुल्क का हर जो सिटीजन है वो सिपाही ही है और वो चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे शहरों पे हो, चाहे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस एफसी लेवीज हो रेंजर्स हो, हर आदमी अपने तई जो है वो शहादतें दे रहा है। सिर्फ एक पॉइंट कि पाकिस्तान को किस तरह इस जो आसपास हमारे खूनखार भेड़िए बैठे हैं उनके चुंगल से आज़ाद कराई जाए। लेकिन देखिए एक इतनी खुशाइन बात है कि इन हालात के बावजूद जिस तरह हमारे मौजूद मेहमान हैं जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के माशाल्लाह सफ़े अव्वल के लीडरों में इनका शुमार होता है, अगर ये बात कर रहे हैं और अगर ये एक पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क को इसकी आवाम को कि जी हर शाम के बाद सुबह है, बेशक हर सेशन के बाद जो है वो राइज है। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब अपनी जो मायूसी का दौर था जो रिसेशन का दौर था वो बहुत पीछे छोड़ के आए इंशाल्लाह आगे बढ़ता। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे भी जब ये SIFC की मद में GCC की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सेंट्रल एशियन से मुआहदे हो रहे हैं, इस वक्त आप देखिए 53 हमने MOU साइन किए हैं। ये जो अभी आइडियाज है ये तो सिर्फ एक टियर है हमारी इकोनॉमी का। और आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, आप यकीन जाने इस हालात में भी कि जिसमें शायद बिजली गैस की भी कहत था, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को जिस तरह सहारा दिया है, बहुत बड़ी बात है ये सर। भी उस जिहाद में शामिल ये बहुत है। बड़ी बात है। सलाम भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे कि मेजर फवाद ने कहा कि इन हालात में बिजनेस कम्युनिटी ने अपना वो रोल हरावल दस्ते का रोल प्ले किया जब मुल्क की इकोनॉमी डावाडोल थी और डिस्टर्ब थी। यकीनन गवर्नमेंट की भी कुछ उसमें मुश्किलात थी, जो बिजली के प्राइसेस से या गैस के प्राइसेस से या शॉर्ट फॉल था। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा दोबारा वंस अगेन कि इसमें पॉलिसीज़ का कितना अमल दखल है? जो इस वक्त पॉलिसीज़ बनाई हैं, आप मुत्तफिक हैं उस बात से? शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई या बनानी चाहिए? देखिए राजा साहब, बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के सपोर्ट, फ़ौज के सपोर्ट, एजेंसीज़ के सपोर्ट के बगैर तो ना बिज़नेस
چل سکتا ہے Exactly. نہ انڈسٹری تھرائیو کر سکتی ہے. میرے بھائی ابراہیم نے ابھی کہا کہ آرمی چیف نے 2 مہینوں میں 2 میٹنگز کی ہیں, اور اس وجہ سے کی ہیں کہ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ریسٹور کیا جائے کہ آپ کو کہیں جانے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو تمام تر سہولیات اس ملک میں ہی پرووائڈ کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میجر فواد کی بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی پلیز. بات دراصل یہ ہے, اور اس میں بھائی ابراہیم کی بات کو بھی کور کر لوں گا. ٹھیک ہے, ریسنٹلی ہماری قوم تھوڑی سی مایوسی کا شکار ضرور ہوئی ہے, لیکن پاکستان سے زیادہ ریزیلینٹ قوم بھی پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی. زبردست. وار آن ٹیرر پہ آپ نے $100 ارب کا نقصان کی اور تقریباً 90,000 شہادتیں آپ نے دیے. شاید کوئی اور ملک ہوتا تو وہ بیٹھ چکا ہوتا. ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور کسی کو اپیز یا پلیز کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے کسی کا, there will always be an army in your country. If it's not yours, it'll be of the enemies. اپنے ملک کی پولیس اداروں کو, فوج کو, people in uniform, people who are working day and night, overtly or covertly for the country, ان کو تنقید, کرٹیسزم کا نشانہ نہ بنائیے. وہ آپ کے لیے اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں, وہ تنخواہ کے لیے, پلاٹ کے لیے, مراد کے لیے گولی نہیں کھاتا, کوئی گولی نہیں کھاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ صرف اس ملک کی محبت اور ایک جذبے کے تحت گولی کھاتے ہیں, ان کی قدر کیجئے. دوسری چیز, آپ یہ دیکھیے کہ ساری دنیا کی قوتیں آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں بلوچستان اور KPK میں. فواد بھائی نے بھی یہ بات کی. آپ کو بچا کون رہا ہے؟ یہ آپ کی افواج, آپ کی ایجنسیاں, آپ کے ادارے اور آپ کی عوامی ہے نا جو آپ کو بچا رہی ہے. ان کو آپ کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے؟ تیسری چیز, آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ دنیا کا آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, پاکستان کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. پاکستان اور اس کی لوکیشن دنیا کی مجبوری بن چکی ہے, مجبوری ہے, بن چکی ہے اور رہے گی فار آل ٹائمز ٹو کم. دیکھیے سی پیٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, وہ ایک ریجنل گیم چینجر ہے, دنیا کا گیم چینجر ہے. چائنا کو گوادر یوز کرنے سے ٹریلینز آف ڈالرز فریٹ میں بچتے ہیں. یہ 2+2 4 جیسی سمپل بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو بھائی پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہا ہے, چلے گا, آگے بھی چلے گا. پاکستان is here to stay. جی ابراہیم بھائی, میں اس بات کی کنٹینیوٹی آپ سے کروں گا, جیسے کہ عبدالسلام صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, فواد بھائی نے بھی, کی ہماری ماشاءاللہ جیو پولیٹیکل پوزیشن الحمدللہ پاکستان اسی کے دنیا کی ضرورت بن چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ چل رہا ہے, چلتا رہے, اور انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور عوام, حکومت اور فوج ادارے مل کے اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک چلتا رہا ہے, چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو نا ہمیں فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. رائٹ. ایک بات میں سوچوں کہ ٹھیک ہے یار, میں اگر گھر بھی بیٹھوں گا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کھانا تو مل جائے گا. مگر دیکھیں ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جس کی سوچ یہ ہو کہ یار میں خالی اپنے لیے نہیں, میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے چلوں. اور ایک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میں گھر بیٹھوں گا, وعدہ تو اللہ کا ہے کھانا دینا, ریسٹ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, مجھے گھر بیٹھے بھی مل جائے گا. تو کیا انسان کی سوچ ہے اور کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟ بہت اچھی بات کی انہوں نے, ملک چلتا رہے گا, مگر اس ملک کو چلانے میں ہمارا کیا رول ہوگا, اس ملک کو کس طرح اور کس طرف لے کے جانا ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک ہے جس نے پچھلے 20 سال میں, آپ چاہے بنگلہ دیش کی ایگزامپل لے لیں, یہاں پہ میرا ٹاپک ڈیفینس نہیں ہے تو میں اکانومی کی بات کروں گا. جی پلیز. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ
آپ نے پالیسی کی بات کی کہ ہماری گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے اور کیا ہونی چاہیے. فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی پالیسی تھی ری ایکسپورٹ. انہوں نے کہا ہمارے یہاں لیبر سستی ہے, آپ گارمنٹ فیکٹریز لگائیں. وہ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, گارمنٹ بناتے ہیں اور ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ رہی ہے, اور آج نہیں پچھلے 50 سالوں سے, کہ ہماری لوکل پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا جتنی لوکل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کا ٹارگیٹ ری ایکسپورٹ نہیں ہوتا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ اس سے کہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 50% آف یور پروڈکشن ری ایکسپورٹ کرنی ہے اس ملک سے. اسی طرح سے آپ کا ملک آگے بڑھے گا. ایک پرابلم ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات آمدنی سے کم ہیں. اس میں تو کوئی بھی بچہ بھی بتا دے گا کہ یار آپ کے آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں. آج بھی آپ کیا کر رہے ہیں, جو نئی آمدنی آ رہی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, اس کو بھی جب آپ کی لوکل کنزمپشن ہوگی تو وہ اخراجات میں جائے گی. آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سعودی سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ ان سے کہیں کہ آپ ان پروڈکٹس میں انویسٹ کریں, آپ ان کو سبسڈیز دیں ری ایکسپورٹ کے لیے, کہ آپ کی ایٹ لیسٹ مور دین 50% آف یور پروڈکشن آپ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں. بنگلہ دیش کا ایگزامپل میں نے آپ کو دیا. میں اب آتا ہوں افریقہ کی طرف. افریقہ میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ اپنی لوکل اکانومی کے لیے نہیں, ایکسپورٹ کے لیے, جو کہ ہماری طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کے پاس ایکسپورٹس کی کمی ہے اور امپورٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ بھی اسی طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان کو یہ ٹارگیٹ دیں. ہمارے پاس میں مانتا ہوں بہت بڑی لوکل پاپولیشن ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور آپ کے پاس جتنے فورن انویسٹرز آ رہے ہیں ان کو بڑا چام ہے اس بات کا. آپ دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک انویسٹر کے لیے. یہ بات سمجھیں کہ جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسی آبادی کے لیے تو وہ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے, اپنا نفع لے کے جائیں گے. آپ کی اکانومی کو, آپ کے ملک کو کیا کما کے دے رہے ہیں. آپ کو اپنی پالیسیز میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ری ایکسپورٹ کا, اس کو ڈالنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو کچھ ان کو ایکسٹرا سبسڈیز بھی دینی پڑے, کسی بھی, دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے تو نہیں اپنا کھانا خود کھانے لگتا ہے, تو آپ کو کسی بھی چیز کو نرچر کرنا ہوتا ہے, اس کو بڑھانا ہوتا ہے. تو ہم ضرور سبسڈیز دیں اپنی نئی انڈسٹریز کو, ایک ٹائم پیریڈ دیں, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے آج, واٹ از دا چارٹر آف اکانومی. ہم پچھلے 10 سال سے 15 سال سے بات سن رہے ہیں کہ جی چارٹر آف اکانومی سائن ہوگی, چارٹر آف اکانومی سائن ہوگی. آج جن پروڈکٹس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی سب کچھ لگی ہوئی ہے, آپ آج بزنس مین کو بٹھائیں, آپ ان کو بتائیں کہ یار ہم 10 سال کے لیے یہ RD لگا رہے ہیں, آپ انڈسٹری لگائیں. 10 سال ہم آپ کو ساری پارٹیز بیٹھ کے اس چارٹر آف اکانومی پہ سائن کریں کہ یہ 10 سیکٹرز آف انڈسٹریز ہماری پرائیورٹی ہیں. ہم ان 10 سیکٹرز کو 10 سال کے لیے جو پاکستان میں انڈسٹری لگاتا ہے اس کو لیوریج دیں گے. آج دیکھیں نا, ہمارے لیے چائنا سے کمپیٹ کرنا مشکل ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. تو ہم کیسے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں یار یہ پرابلم ہے اور اس کا حل کوئی نہیں ہے. دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے آسان کام ہے بلیم گیم. ہم کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر رہی, ہمارے یہاں بجلی بہت مہنگی ہے, گیس ہمیں نہیں ملتی, ہم کام نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کریں, کیا ہم گھر بیٹھ جائیں, کیا ہم اس ملک کو چھوڑ دیں؟ نہیں, ہمیں اس کا حل چاہیے, اور یہ حل تبھی نکل سکتا ہے جب ہمارے مسئلے مسائل کو سمجھا جائے گا. گورنمنٹ کا نہ کام نہیں ہے بزنس کرنا, نہ گورنمنٹ کو پتہ ہے, نہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کرنا چاہیے. اب اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری باتیں سنے, باتیں سمجھے اور ان کی بیسس پہ ایک پالیسی بنائے. فواد بھائی, میں اس سوال کا جو آپ سے بھی یقینا لینا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ بہت زبردست بات کی کہ جو بزنس مین کہہ رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان کو آن بورڈ لے کے کوئی کنسسٹینسی لانی چاہیے, کوئی لانگ ٹرم پالیسیز جانے, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ آئے, کسی کی بھی جائے, لیکن پالیسی شوڈ بی چینج. جیسا کہ سر نے بھی بنگلہ دیش کی مثال دی, کتنی حکومتیں ہیں, کتنی حکومتیں ہیں, لیکن ان کی پالیسیز جو ہے وہ ایک بنی تھی 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے, اسی پر ہی وہ عمل پیرا ہیں اور وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا خیال ہے ہمارے یہاں بھی بالکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ صاحب. دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارے مہمان ہیں دے آر دا لیڈرز آف آر انڈسٹریز. دیکھیں یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. جی پلیز. دیکھیے 60 کی دہائی میں ایک ہمارے بہت ہی اچھے اکانومسٹ تھے, انہوں نے ایک ویژن دیا تھا. پاکستان بینگ این ایگریکلچرل کنٹری, پاکستان شوڈ بی دا گرین باسکٹ فار GCC کنٹریز. اوکے, ایگریکلچر جس میں بات کی کہ جی ہے, اس کی میٹلائزیشن آج SIFC کے تھرو ہو رہی ہے الحمدللہ. اچھا, اسی طرح آپ نے ری ایکسپورٹ کی بات کی. وی ہیو ان
contact with the Chinese government to establish economic industrial zones, جو کہ وہاں ان کی انڈسٹریز جو کہ ہماری ضرورت ہے وہ یہاں آئیں گی, لگائیں گی, انویسٹ کریں گی, اور یہیں سے الحمدللہ ایکسپورٹ کچھ ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوگی. تیسری چیز سسٹینیبلٹی. دیکھیے اس کا ہماری ملک میں بہت بڑا فقدان رہا. دیٹ واز دا ریزن کہ کوئی بھی کنٹری انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہماری انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کون دے گا, ارسپیکٹو جو گورنمنٹ آئے. تو اس کا بیڑا بھی الحمدللہ SIFC کے تھرو پاکستان فورسز نے اٹھایا ہے. اب اس کی گارنٹی کنٹینیوشن آف پالیسی کی وہ پاکستان فورسز دے رہی ہیں, آپ یقین جانیے. اور اسی مد میں جو اس وقت چارٹر اکانومی کی بات ہو رہی ہے, چارٹر تو اوبیسلی وہ پولیٹیکل ایک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے, لیکن SIFC کی مد میں جو اس وقت پلاننگ ہے وہ اس وقت جو سب سے زیادہ امیجیٹ کمپلیشن آف اپنا پلانز ہیں وہ 2030 تک ہیں. اس کے آگے لانگ ٹرم پلاننگ کی بات ہو چکی ہے, اس کو ڈاکومنٹ کیا جا چکا ہے, لیکن الحمدللہ وقت آنے پہ وہ بھی جو ہے وہ سامنے آئیں گے. لیکن جہاں تک دیکھیے اٹ ٹیکس ٹائم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم 12 ایک جماعت سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پولیٹکس کرتے رہیے, جو مرضی کرنا ہے آپ لوگ کرتے رہیے, کہ لیکن خدا کے واسطے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, پاکستان کی بقا کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اب ہم اس وقت ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں, اور الحمدللہ ہم جب ٹیک آف کریں گے تو دنیا ہماری مثالیں دے گی. جس لیول کی پلاننگ SIFC کے انڈر with all stakeholders including industrialists, IT sector, agriculture sector, آپ you name it they have it. آپ یقین جانیں کہ اس کے لیے مائن منرلز پہ بڑا کام ہو رہا ہے. جی اس کے علاوہ آپ AI پہ آپ دیکھیں کس قسم کا کام ہوا ہے, کہ آپ ان کی بزنس ہمارا دیکھیں کہ اتنی قدغن کے باوجود ہمارا جو AI کا بزنس ہے کتنا فرش کر رہا ہے. We have the brains, we have the will, ہمیں صرف ٹائم چاہیے, اور وہ ٹائم جو ہے وہ جو وقت ہے ہم صرف وہی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو اس وقت اپنی منشا کے لیے ایک ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت, پرسنل انٹرسٹ کے تحت, کلٹ فالوئنگ کے تحت جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہے تو پاکستان ہے خدا نخواستہ, اور وہ نہیں ہے پاکستان نہیں ہے. دادو بھائی صاحب نے بات کی, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, کل ہم یہاں نہیں ہوں گے. پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے تا قیامت رہے گا. زبردست. سلام بھائی زبردست بات کی, اور آپ کی بات کو میں دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کروں. آپ نے کہا کہ جب یہ ادارے حکومت ایک پیج پر ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور ترقی کا سفر شروع ہو چکا. جیسا کہ فواد صدیقی صاحب نے کہا کہ اب ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. سر اس میں کوئی میں سر آپ سے اس کا سوال کا جواب لیتا ہوں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے مہمانوں سے ہم نے تفصیل سے بات کی. اسلام بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کا جواب پوچھا تھا, کیا کہیں گے پروگرام کے آخر میں, پلس یہ بھی بتائیے کون کون سے سیکٹرز ہیں ابھی بھی جن کو گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ بزنس مین کمیونٹی کو آن بورڈ لیں, ہم مزید آگے جا سکتے ہیں. بھائی پیغام تو یہ ہے کہ اپنے اپنے پیٹی ایشوز چھوڑ دیجئے, پاکستان کا سوچیے, مایوس نہ ہوئیے. قرآن کی ایک آیت ہے لا تقنطوا الی رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے. گورنمنٹ کو پیغام یہ ہے کہ ری ایکسپورٹ, جیسے ابراہیم بھائی نے کہا, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ویتنام کی. مکمل طور پہ اٹ واز ریڈیوس ٹو ربلز, اور آج اسی ری ایکسپورٹ کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹس $300 ارب تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ گورنمنٹ سوچے. اور ایک چھوٹا سا پیغام اور دوں گا کہ جب گورنمنٹ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹرز کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں نہیں کر دیتے, کیوں نہیں لوگوں کو آپ یہ کانسٹیٹیوشنل کور دیتے کہ ان کا پیسہ, ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے. ایشورنس چاہیے آپ کا کہنا, کانسٹیٹیوشنل ایشورنس. کانسٹیٹیوشنل. جی ابراہیم بھائی اسی سوال کا جواب پلیز آپ دینا چاہیں گے. میں ایک بات سے شروع کروں گا کہ جیسا کہ میرے بھائی میرے صاحب نے کہا ابھی, پاکستان آرمی
اس ملک کے لیے وہ رول پلے کرتی ہے جو ایک گھر میں ایک باپ کا ہوتا ہے. تو اگر گھر میں باپ کی عزت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر کبھی نہیں چل سکتا. تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عزت کرتے ہوئے یہ ایک وہ ادارہ ہے جو کہ بیک بون ہے ہمارے ملک کی, جو کہ ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بارڈر سیف ہیں, اور ان کی عزت نہ کرنا یا اس کو ایک نیگیٹو پہلو میں لے کے جانا کسی کے لیے بھی وہ ایک بہت خراب میسج دیتا ہے. صرف ہمارے اپنے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ایکسٹرنل امیج بھی بہت خراب جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑا اسپیشل میسج دینا چاہوں گا کہ ہم نان ٹریڈیشنل آئٹمس کی ایکسپورٹ پہ کام کریں, ہم ان آئٹمس کی ایکسپورٹ پہ کام کریں. ہمارے یہاں اگر آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے 5 سیکٹر ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے, اس میں ٹیکسٹائل آ جاتا ہے, چاول آ جاتا ہے, لیدر آ جاتا ہے, سرجیکل اکوپمنٹ آ جاتا ہے, لیکن اس سے باہر کوئی نہیں سوچتا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بہت سارے ایسے جیسے پیکیجنگ آئٹمس ہیں, پلاسٹک پروڈکٹس ہیں, کہ یہ بھی ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں. بھیڑ چال کا حساب ہے ہمارے یہاں. اگر میں نے دیکھا کہ ایکسپورٹ ڈیٹا میں کہ جی میں گارمنٹ جو ہے وہ US جس کمپنی کو ایکسپورٹ کروں, ہمارے یہاں سب وہ ایکسپورٹ ڈیٹا نکال کے اسی کمپنی کو ٹچ کرنا شروع کریں گے. تھنک آؤٹ آف دا باکس. افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے جہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پروڈکٹس کے لیے, اسپیشلی جیسے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہو گئے اور اس طرح کے نان ٹریڈیشنل آئٹمس جو ہماری شاید آپ کو ایکسپورٹ ڈیٹا میں اتنی بڑی پرسنٹیج میں شو نہ آتے ہوں, مگر آپ باہر نکل کے سوچیں, اپنے ویژن کو بڑا کریں, براڈ کریں, اور کوشش کریں ہر آدمی, ہر کاروباری آدمی, ہر بزنس مین کم از کم 15 سے 20% اپنی پروڈکشن کو ایکسپورٹ کرے. اور گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی انسینٹیوز نکالیں SME کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے, کہ وہ ایکسپورٹ کے لیے طرف جائے. پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہوں گا کیا میسج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت کو, ملک کو کمزور کیا جائے؟ بہت شکریہ راج صاحب. دیکھیے, ہاتھی گزر جاتے ہیں, کتے بھوکتے رہ جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہاتھی گزر رہا ہے, اور ہاتھی جس شان و شوکت سے گزرے گا انشاءاللہ یہ کتے دیکھتے رہ جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں ان الفاظ کا, لیکن آخر میں صرف میں ایک امید کا, اقبال صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج سے 2 دن پہلے بنو میں پیش آیا. بنو چیک پوسٹ کے اوپر ہمارے محافظ ہماری حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے, جہاں دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا اور جو بارود سے بھری ہوئی گاڑی تھی اس کو چیک پوسٹ کراس کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں انہوں نے بارود سے بھری ہوئی گاڑی اڑا دی اور ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 6 دہشت گردوں کو جہنم میں پہنچایا گیا. لیکن یہ بہت بڑا واقعہ تھا, اور کیونکہ اس گاڑی میں بارود تھا اس کے نتیجے میں ہمارے 12 جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا. وہ 12 جوان جو ہماری حفاظت کے لیے اس وقت وہاں موجود تھے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ان بہادر جوانوں کا جس میں صوبیدار عمران احمد فاروقی صاحب, حوالدار محمد جاوید اقبال صاحب, نائک تحسین احمد صاحب, نائک باسط فرید, سپاہی صفدر صاحب, سپاہی اسد بشیر صاحب, سپاہی اعجاز حسین, سپاہی عاطف خان, سپاہی امان اللہ اور شاہ زمان شامل ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو میرے آپ کی حفاظت کے لیے اس وقت بھی وہاں موجود ہیں. جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ وہاں ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمرے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم راتوں کو آرام سے سوتے ہیں, یہ لوگ وہاں جاگتے ہیں. سردی, گرمی, برسات, آندھی طوفان میں ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. انہوں نے ہماری خوشیوں کے لیے, ہمارے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی پیاروں کی خوشیوں کو قربان کیا اور قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اداروں کی, ہمارے افسروں, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے, اور پاکستان ہے تو ہم سب انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.